داغ دیا حملہ تل اویو کے اوپر. اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے کیپٹل کے اوپر اس طرح سے بمباری ہو جائے گی. اگر اسرائیل کو کسی مسلمان ملک سے خطرہ ہے تو یا پاکستان سے ہے یا ایران سے ہے. خامنائی کو شہید کر کے ان کا یہ خیال تھا کہ ایرانی قوم جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی اور سرنڈر کر دے گی. ایسا نہیں ہوا. ایرانیوں کو نہ صرف متحد کر دیا بلکہ لبنان میں جو حزب اللہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، وہ میدان جنگ میں آگے. ہم لوگوں کو الجھایا افغانستان میں اس لیے ہے کہ ہم ایران کی نہ مدد کو آ سکے نہ ہم جو ہے کوئی تیاری کر سکیں. ہم کسی بھی جو ہے نا صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر واقعی میں کسی نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان ترنے والا ہے تو ان کو جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کی مدد پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ ایس ایم حالی صاحب بڑے عرصے بعد ہم نے جوائن کیا ہے. ان سے ہم بہت ساری چیزیں پوچھیں گے، بہت سارے سوالات ہیں جو ہم نے ان سے پوچھنا ہے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی بالکل بالکل. اچھا سر، سب سے پہلے تو بات کریں یہ جو ایران پر حملہ کیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر، کیا امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں اور کیا وہ اچیو کر لیں گے؟ جس طرح خامنائی کو شہید کر کر انہوں نے کیا اپنا گول اچیو کر لیا ہے؟ نہیں، ان کے جو عزائم ہیں وہ تو خیر بہت خطرناک ہیں. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. اپنا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ہے چودراہٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ ایران کو جو ہے نا وہ تہس نہس کر دے اور تباہ و برباد کر دے. کیونکہ اگر اسرائیل کو کسی مسلمان ملک سے خطرہ ہے تو یا پاکستان سے ہے یا ایران سے ہے. تو پاکستان کو تو انگیج کیا ہوا ہے. ابھی ہم افغانستان میں مصروف ہیں اور لوگ تو کہتے ہیں کہ اگلا نشانہ ہم ہوں گے، اللہ خیر کرے. اور اگر اس نے ایران کے علاوہ پاکستان پہ بھی حملے کی غلطی کی تو لگ اس کو پتہ جائے گا، کیونکہ ہم لوگ ترنے والا نہیں ہیں، آخری دم تک لڑیں گے. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، دیکھیں ایران کی پشت پناہی کے اوپر جو ہے نا وہ غزہ میں جو ہے ہمارے مجاہدین وہ کھڑے ہیں. ہوتی جو ہیں ان کو ایران کا سپورٹ ہے. اس کے علاوہ لبنان میں حزب اللہ جو ہیں ان کو ایران کا سپورٹ ہے. تو اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ایران کو نیست و نابود نہ کرے اس کو خطرہ رہے گا. امریکہ کو اس نے باور کرایا ہوا ہے کہ جی وہ تو ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ ان کے دام میں آ جاتا ہے کیونکہ اسرائیلی پروپیگنڈا بڑا زبردست ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو موجودہ صدر ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کو انہوں نے کسی طرح سے اپنے دام میں لے آئے ہیں کہ میں اسرائیلیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کر کے ایران کو تباہ کرتے ہیں ہم. تو یہ ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے، دیکھیں ہاں بہت پیچھے جانا پڑتا ہے. جنگ متا یاد کریں، جی جی 6 ہجری رومنوں کے خلاف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو ہیں وہ بھیجے تھے سپہ سالار. ان کے ساتھ 3,000 کی فوج تھی. اور تینوں جو ہیں زید بن حارث اور جعفر ابن طالب، لیکن تینوں کے تینوں ایک ایک کر کے شہید ہو گئے کیونکہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی. ایک طرف 3,000 تھے، دوسری طرف 10,000 تھے. جب یہ تینوں شہید ہو گئے، بلکہ اسی میں جعفر ابن طالب کا اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ علم اٹھائے ہوئے تھے، پہلے دانا بازو کٹ گیا تو بائیں بازو سے پکڑا، بایاں کٹ گیا، شہید ہو گئے. اور اسی لیے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عطا کیے. مطلب روایت ہے کہ وہ سیدھے جنت جائیں گے. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید نے اسی جنگ میں 9 تلواریں توڑی تھیں اور وہ سپہ سالار نہیں تھے. لیکن جب یہ تینوں گر گئے، شہید ہو گئے، تو خالد بن ولید کی کمان آئی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کو ٹھیک سے نہ اسرائیل سمجھائے نہ امریکہ سمجھائے. تو ایک خامنائی کو شہید کر کے ان کا یہ خیال تھا کہ ایرانی قوم جو ہے
وہ گھٹنے ٹیک دے گی اور سرنڈر کر دیں گے. ایسا نہیں ہوا. دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایران جو ہے وہ اس نے پچھلے 8 مہینے میں، یعنی کہ جو جون میں جو جنگ ہوئی تھی پچھلے سال، اگر آپ کو یاد ہو 12 دن کی، تو پوری کوشش تھی امریکہ کی کہ خامنہئی صاحب کو ٹارگٹ کریں، ان کو شہید کر دیں. تو اس لیے انہوں نے، ایرانیوں نے اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے مختلف ٹیئرز بنا دیے اور لیڈرشپ کو ڈسپرس کر دیا. میں جنگ متا کی مثال آپ کو اسی لیے دے رہا تھا کہ اگر ہمارے پیارے نبی نے 3 سپہ سالار جو ہے نامزد کیے تھے تو یہاں انہوں نے بھی کیے ہوئے ہیں. اور اصل میں امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یا اسرائیل نے، کہ خامنہئی صاحب کو شہید کیا، کیونکہ اس نے ایرانیوں کو نہ صرف متحد کر دیا بلکہ لبنان میں جو حزب اللہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. وہ میدان جنگ میں آ گئے، حوثی میدان جنگ میں آ گئے. تو اب آپ تم کس کس کو مارو گے؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے جو ہے ایرانی جو ہے وہ قابو ہو جائیں گے. بالکل بالکل. اچھا سر، جو ایران کے پاس میزائل سسٹم ہے، بیلسٹک میزائلز ہیں، امریکہ اور جب جو اسرائیل ہے انہوں نے جب اٹیک کیا تھا انہیں شاید آئیڈیا نہیں تھا جتنا انہوں نے سیٹ بیک دیا ہے. جس طرح تل ابیب میں ہم نے بیلسٹک میزائل گرتے دیکھے ہیں، کتنا مواد ہے ایران اور کب تک یہ سسٹین کر سکتا ہے جنگ؟ دیکھیں، بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ بہت جو ہے نا تگڑا مقابلہ ہے. اور دونوں جو ہیں، اسرائیل اور امریکہ، ان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایرانیوں کی ہمت ہے کہ ان کے شہاب 3 میزائل جو 2000 کلومیٹر کی رینج تک جا سکتے ہیں، ان کے سجیل، فتح، ذوالفقار، خرم شہر، یہ تو ان کے بیلسٹک میزائل ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کروز میزائلز ہیں، سمان ہے، ہوویزے ہے، قدس ہے. لیکن اپنا جو ہے انہوں نے پوری کوشش کر لی ہے، امریکیوں نے اور اسرائیلیوں نے، کہ ان کے سارے اڈوں کو، سب کچھ کو تباہ کر دیں. لیکن ایرانیوں نے اس طرح کے بنکرز بنائے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے کافی وہ بچے ہوئے ہیں. ان کے ریڈارز کو بھی ایرانیوں کے تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن ان کے پاس ڈرونز بھی بہت سارے جمع ہیں. اب شاہد 136 اور 131 جو ہیں، مہاجر جو ہیں، یہ آرمڈ ڈرونز ہیں. بلکہ شاہد یا شہید، پتہ نہیں میرا پروننسیشن غلط ہوگا، کیونکہ ان کو سوئسائڈ ڈرونز کہتے ہیں. ابابیل سیریز، کرار، شہید 129، یہ دونوں، یہ سارے جو ہیں انہوں نے ان میں سے لانچ کیے ہیں. اور انہی کی وجہ سے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں. تو اس لیے بوکھلا دیا ہے انہوں نے. اور اس بوکھلاہٹ میں جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ حملے پہ حملہ کیے جا رہے ہیں. اسکول کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، اسپتالوں کو مار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی، مطلب کہ جو اسکول کی بچیاں آپ دیکھیں کس طرح سے شہید کیا. مجھے تو بلکہ افسوس ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ روتی ہے. ہمارے ساتھ ہی کیا ہوا تھا کہ 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول میں ہمارے معصوم پھولوں کو شہید کر دیا گیا تھا، کتنا ہم روئے تھے اور کتنا ہم نے جو ہے اس بات کو اٹھایا تھا. لیکن اس وقت ہماری اپنی میڈیا بھی جو ہے نا، مین سٹریم میڈیا نے اس طرح سے اس کو نہیں کیا. اور باہر سے تو ہم توقع کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ آپ پھولوں جیسے بچوں کو اسپتالوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو اس طرح سے آپ نے شہید کر دیا ہے کہ کچھ بھی ہوگا. لیکن یہ ایرانی قوم کو داد دینی پڑے گی ان کی ہمت کی اور ان کے عزم کی کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. سر، بلسٹک میزائل آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، تل ابیب میں جب لگے وہاں ایک بہت بڑا، جسے کہیں گے اس طرح جس طرح کوئی بڑا بم پھٹا ہو. تو یہ بلسٹک میزائل اتنے خطرناک ہوتے ہیں کیا؟ جی جناب، بیلسٹک میزائل جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ نے یہاں پریڈز پہ بھی دیکھے ہوں گے، 23 مارچ کی پریڈ پہ، یا باقی ملکوں کے بھی آپ نے ٹی وی وغیرہ پہ دیکھے ہوں گے کہ اگر وہ لگ جائے تو پھر تو وہ تباہی پھیر دیتا ہے. اب امریکہ نے ان کو جو ہے بہت سہارا دیا ہوا ہے اسرائیل کو. ورنہ اس سے پہلے پچھلے 12 دنوں والی جو جنگ تھی اس میں بھی اسرائیل جو ہے وہ پہلے اس نے امریکہ سے مدد کی، امداد کی تھی کہ آپ کسی طرح جنگ بندی کریں. اس دفعہ اپنی طرف سے وہ تیار ہو کے آئے تھے. لیکن آپ کا جو سوال ہے، بیلسٹک میزائل، ان کے آئرن ڈوم اور ان چیزوں کے باوجود اگر وہ
पेनिट्रेट करके लग गया, और उसको छुपा नहीं सके वो। हालांकि उन्होंने वहां से डायरेक्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी लगाई हुई है तल अवीव वगैरह से, लेकिन आजकल दुनिया के पास सैटेलाइट है, सब कुछ है, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो तबाही तो फिर ही है, और इसीलिए वो इसी बौखलाहट में शुतर बेमहार की तरह हमले पे हमला किए जा रहे हैं कि शायद अब ईरान ये बंद कर दे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह अच्छा ईरानियों सर, को हिम्मत। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ईरान से बात बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने भी कहा, कि पाकिस्तान का दूसरा टारगेट समझते हैं। पहला ईरान था, दूसरा पाकिस्तान एटॉमिक एटमी पावर है। तो पाकिस्तान की वो बहुत, जिसे कहें कि उनको चुभती है इसराइल को, कि पाकिस्तान क्यों एटमी पावर है। और वो कहते हैं कि, और इस पे हमारा डीजे का भी एक दफा बयान आया था, कि हमारी तरफ किसी ने देखा तो फिर इसका पहली दफा होगा कि किसी एटमी कंट्री से किसी का सामना होगा, और इसके बड़े बुरे असरात होंगे पूरी दुनिया में। और अगर शौक है तो आकर देख लें। इस तमाम के बावजूद अगर ईरान से बात इसराइल पाकिस्तान की तरफ देखता है, तो कैसे देखते हैं, कैसा जवाब दिया जाएगा? देखिए, जो DGISPR ने कहा है, और मैं इससे 100% इत्तफाक करता हूँ, कि वाकई में दुनिया ने तो एटमी जंग देखी नहीं है। जो एक दो एटमी धमाके देखे थे नागासाकी में और हिरोशिमा में, जिसके बाद जापान जो उस वक्त उरूज पे था उसने घुटने टेक दिए थे, लेकिन वो तो धमाके थे। अगर जंग हुई और पाकिस्तान जिसके लिए तैयार है और हर दम तैयार रहता है, तो दुनिया को इससे बहुत ही ज्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। लेकिन आप ये भी देखें कि हम लोगों को उलझाया हुआ है अफगानिस्तान में, कि हमारी तवज्जो उधर रहे, और हम जो है एक इस सारे जो है इनके तमाशे जो हो रहे हैं, मतलब कि इजरायलियों के और अमेरिकियों के, और इसमें चंद यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। शुक्र है कि कुछ को होश आया है, स्पेन ने बहुत खुल के जवाब दिया है। इंग्लैंड जो है वो पहले उसने शामिल होने की बात की थी, लेकिन वो भी अब पीछे हट गए, जिनको जो है ट्रम्प साहब काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोगों को उलझाया अफगानिस्तान में इसलिए है कि हम ईरान की न मदद को आ सके, ना हम जो है कोई तैयारी कर सके। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, एक चीज़ मैं आपको आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपनी कौम को बता दूं, कि हम तैयार हैं। हम किसी भी जो है ना सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। और अगर वाकई में किसी ने ये सोचा है कि पाकिस्तान तरने वाला है, तो उनको जो है मुंह की खानी पड़ेगी। मैं जी आपको सर, एक आप कैसे देखते हैं अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है? ऑलरेडी उन्होंने जिस तरह तिल अवीव को निशाना बनाया, क्या सूरत हाल बनेगी पूरे खिते? पूरे पूरे खित्ते की सूरत हाल ये बनेगी कि इजराइल का अंदेशा ये था कि उन्होंने जमीनी जासूस भी डाले हुए हैं ईरान में, और अमेरिका की मदद से उनका ये ख्याल था कि उनके सुप्रीम लीडर को, ईरान के इमाम खामेनाई को शहीद करके वो इनको तबाह व बर्बाद कर देंगे, और वो कौम जो है वो घुटने टेक देगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इजराइल, हालांकि इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है इसराइल की, मोसाद के एजेंट्स वहाँ मौजूद हैं, कि ईरानियों ने अपने सारे सिस्टम्स की तैयारी की हुई थी, और उन्होंने एक एक चीज़ को टारगेट नोट किया हुआ था। जैसे ही उन्होंने ये घनावनी घनावना फेल किया कि दिन दहाड़े अपना इमाम खामेनाई और उनके साथ जो उनकी पूरी फैमिली और सीनियर लीडरशिप थी उनको शहीद कर दिया, तो ईरानियों ने पलक झपकने की भी परवाह नहीं की, और उन्होंने दाग दिया हमला तल अवीव के ऊपर। इसराइल सोच भी नहीं सकता था कि उसके कैपिटल के ऊपर इस तरह से बमबारी हो जाएगी, और जिसमें उनके लोग मारे गए। वो नंबर्स छुपा रहे हैं, काफी उनका नुकसान हुआ है। और इसी बौखलाहट में वो मजीद जो है, वो जिस तरह एक बैल होता है जो कि घुस जाए किसी जगह तो वहां लोगों को जख्मी करने की कोशिश करता है, तो इस वक्त वो बाला हुआ हुआ है। और यही हाल जनाब ट्रम्प साहब का है, क्योंकि जो उनकी बेसिस हैं उनको भी इसराइल निशाना बना रहा है अब। और ये ईरान। निशाना बना रहा है सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स से नहीं, बल्कि अपने आर्म्ड ड्रोन से।
جن کا ابھی تک وہ پوری طرح دفاع نہیں کر سکے ہیں، اور جو جی سی سی کے ممالک ہیں وہ بھی بوکھلا گئے کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ایران نے بتا دیا ہے کہ ہم ترنے والا نہیں۔ بالکل بالکل ناظرین، جس طرح کہ ایس ایم حالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے ایران اسرائیل امریکہ وار کا، وہ آپ نے دیکھا ہے اور جانا ہے، اور بڑا زبردست ایران جواب دے رہا ہے، اور تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ فی الحال کے لیے جو بھی اپڈیٹس ہوگی، ہم ایس ایم حالی کو مزید بھی مدعو کرتے رہیں گے اپنے چینل پر۔ فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور ایس ایم حالی صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔